اپنی موجودگی کا اظہار کریں، کربلا والوں کو درودوں کے تحفے پیش کریں، اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اس عظیم الشان قدیمی درسگاہ اسلام میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یاد میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ استاد العلماء محترم جناب علامہ محمد نواز سعدی صاحب، استاد العلماء علامہ مفتی محمد عاطف رمضان سعدی صاحب اور دیگر اس درسگاہ کے منتظمین، مدرسین، معلمین، نمازی طلباء حضرات، سب کو خراج تحسین پیش۔ محرم شریف کا ماہ مقدس اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 10 محرم نبی کریم علیہ السلام کی آل اہل بیت کرام علیہ رضوان کی شہادت کا دن ہے۔ رب الجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے آخری نبی اور رسول بنا کے اس دنیا میں ارسال فرمایا۔ حضور کی آمد سے پہلے کفر و شرک، بدکاری اور بے روی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اللہ کریم کی طرف سے روشن دین اسلام میرے آقا پاک لے کر تشریف لائے اور حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے کٹھن، تکلیف دہ، پر مشقت حالات سے گزرتے ہوئے دین اسلام کو عام کیا اور لوگوں کے سینوں میں اسلام کا نور روشن کیا اور کثیر تعداد میں لوگوں تک ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رب نے دین نازل کیا اور اسلام کی صورت میں ہمیں جو دین ملا، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو کو ایمان کہتے ہیں اور ایک پہلو کو اعمال یا کردار کہا جاتا ہے۔ ایمان اول ہے، کردار بعد میں۔ جس شخص کا ایمان پکا اور سچا ہے اس کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ جس کا ایمان متزلزل ہے، اعمال جتنے بھی ستھرے ہیں، اس کا ایک سجدہ بھی مالک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان دل کے عقیدے، دل کی حالت، انسان کے نظریات کا نام ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ ہم خود سے کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ ایمان ان چیزوں کو صدق دل کے ساتھ ماننے کا نام ہے جو اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ضروریات دین، ضروریات ایمان، ان کو ماننا، ان پر یقین رکھنا اور اتنا یقین رکھنا کہ کوئی کاٹ بھی ڈالے، ہمارا عقیدہ غلط نہ ہو
جب یہ یقین مل جائے تو انسان کو ایمان کی معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ ایمان میں اب ایمان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ایمان کے حوالے سے چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ ایمانیات میں اللہ پاک کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اس کو یکتا بے مثل اور بے مثال ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی مخلوق میں میرے آقا نبی پاک سب سے افضل ہے۔ حضور کی ذات کو بھی اگر کوئی خدا کے برابر کہتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ واحد ہے، سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ یا تو حرام یا پھر شرک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ یقین، یہ اعتماد ہمارے دلوں میں راسخ جمع ہوا کھپا ہوا ہونا لازم ہے، جو اللہ کی ذات و صفات میں ذرا اس کا ایمان اور اس کا اسلام اللہ کی بارگاہ میں قطعی طور پہ قابل قبول ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے میں آپ کو عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں آپ کا ساؤنڈ آج نہیں چلے گا کیونکہ باتیں کام کی ہونے والی کام کی باتیں ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہو جاتی ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ کوئی اچھی بات سننے سے محروم ہو جائے، تو یہ بھی اس میں بھی شیطان کے محرکات شامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات جاری رکھوں، اللہ پاک ہمیں ہمت عطا اللہ تعالیٰ کی پکے گھٹ کا کرو سمجھ کے لا ہے بالا والے ٹویژن میرے ٹائم لایا مل رہی ہے۔ زندہ باد زندہ باد بے مثل و بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کرام میں سے اگر کوئی بھی خدا کی مثل کسی کو مانتا ہے وہ شخص اسلام کے منافی ہے، ایمان کے منافی ہے۔ چاہے حضرت ابو بکر صدیق کی یاد ہو یا حضرت مولا علی پاک کی ذات ہو، یہ سب خدا کے بندے ہیں، میرے نبی پاک کے نوکر اور غلام ہیں۔ اور حضور کی ذات بھی جب اس کی بندگی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو پھر اور کسی کی کیا مجال کہ خدا کی خدائی میں ہاتھ ڈال سکے۔ اللہ کی ذات کے لیے اپنا عقیدہ مضبوط کرو، خدا کی توحید پہ یقین کامل رکھو، اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد، وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت بھی اسی کے لیے ہے، سجدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ ایمان کے حوالے سے میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات، اللہ کریم نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر یقین کامل رکھنا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو محفوظ سمجھنا کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے میرے نبی پہ نازل کیا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے حضور پہ نازل کیا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور قیامت تک ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی حفاظت میں ہے۔ قرآن کو محفوظ سمجھنا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ جو شک کرے کہ قرآن کو بدلا گیا
زیادہ کیا گیا یا کم کیا گیا، وہ قرآن پہ یقین نہیں رکھتا، اور جو قرآن پہ یقین نہیں رکھتا وہ صاحب ایمان ہو سکتا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی کتاب کے لیے اپنا عقیدہ سمجھو، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نہ اس میں کچھ ڈالا گیا نہ نکالا گیا۔ جو الفاظ اللہ نے مصطفیٰ پہ نازل کیے تھے، مصطفیٰ نے صحابہ کو امانتاً دیے تھے، صحابہ نے اس امانت کو کتاب کی صورت کے اندر امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے عقیدہ، آپ کو رسول ماننا بھی ضروری ہے اور آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ آپ کو رسول ماننے میں جو شک کرتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، اور آپ کی ختم نبوت کے اندر بھی جو شک کرتا ہے قطعاً کبھی بھی وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ کوئی ولی میرے نبی پاک کے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی صحابی اللہ کے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ کا ولی حضور کی اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اہل بیت کا کوئی شخص کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کل مخلوق کے اندر اللہ کے نبی اعلیٰ ہیں، اللہ کے رسول اعلیٰ ہیں، اور پھر ان میں سے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہن نعرہ مارو پتہ لگے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، منصب نبوت اور منصب امامت، امامت بعد میں ہے، نبوت پہلے ہے۔ نبوت کا درجہ ہر حال میں افضل ہے، لہذا آقا کے تمام صحابہ کی شان میں لاؤ، کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کی کل اہل بیت کی شان میں لاؤ، کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور کی آل، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ہر حال میں اللہ نے نبیوں کو درجہ عطا کیا ہے، نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب اگلی بات، حضور کا ادب اس امت پر فرض ہے، اس امت پر لازم ہے۔ ادب ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ جس کے پاس ادب ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ جو ادب کا دامن چھوڑ بیٹھا وہ ایمان کا دامن چھوڑ بیٹھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارے سن لو۔ ادب کا دامن چھوٹتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع کر دوں گا، کلمہ ختم ہو جائے گا، سجدے ختم ہو جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا، تلاوتوں کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا مت سمجھنا کہ میرے مصطفیٰ پاک کے ادب کا درجہ کوئی ثانوی حیثیت رکھتا ہے، تمہاری ساری عبادتیں بعد میں ہیں، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ اب اس حوالے سے سنیے گا، اس بات کو سنیے گا، دائیں بائیں جو سٹیج پہ بیٹھے نا انہیں انہیں انڈے انڈے اشارے کرے سو میرا دماغ خراب تھی سی، مہربانی کر کے سنو لے ہو کہ سمجھو لے ہو، ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نہ رکھائے چاہے۔ میرے بھائیوں ذرا سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا ہر حال میں میرے آقا کا ادب لازم ہے، آقا کا ادب لازم ہے، آقا کا ادب لازم ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کے ادب کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سے میں آج کے موضوع کی طرف جانے کے لیے ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم کے ادب کے لیے آپ کے شہر کا ادب کرنا ضروری ہے، آپ کی نسبتوں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ جہاں میرے آقا کے پاؤں مقدس لگ گئے وہاں کا ادب ضروری ہے۔ جو میرے آقا پاک کی
مسجد ہو گئی، اس کا ادب ضروری ہے۔ میرے آقا پاک کا حجرہ ہو گیا، ادب ضروری ہے۔ میرے آقا پاک کا گنبد خضرا ہو گیا، ادب ضروری ہے۔ مدینے کی مٹی کا ادب بھی ضروری ہے۔ اگر 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی کوئی مدینہ پاک سے مٹی لے آئے، ہم ادب سے چومیں گے۔ کوئی پتھر لے آئے، ہم ادب سے چومیں گے۔ کوئی کھجور لے آئے، ہم مقدس جانیں گے۔ اگر کوئی تسبیح اور ٹوپی لے آئے، ہم چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے۔ کہنے والا کہے گا ارے یہ ٹوپی تو چائنا کے کافروں نے بنائی ہے، یہ تسبیح تو چائنا کے کافروں نے بنائی ہے، چومتے کیوں ہو؟ ہم کہیں گے بنانے والے کافر ہیں لیکن مدینے سے ہو آئی ہے، لہذا ہم نے آنکھوں سے لگائی ہے، ہم نے اس کو عزت دی ہے۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ کرو، اگر مدینہ پاک میرے نبی سے نسبت رکھتا ہے اور پھر اور چیزیں مدینے سے نسبت رکھتی ہیں تو ان کا ادب آج تک ضروری ہے۔ ان ہستیوں کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جن ازواج کا میرے نبی کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور جن کی زندگیاں میرے نبی کے گھر میں گزری ہیں؟ کیا سمجھتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو احد میں میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، بدر میں ساتھ کھڑے ہیں، حنین میں ساتھ کھڑے ہیں، خندق میں ساتھ کھڑے ہیں، دسترخوانوں پر میرے آقا پاک کے ساتھ ہیں، جو نمازوں میں میرے آقا پاک کے ساتھ ہیں، ارے جو دنیا میں میرے آقا پاک کے ساتھ رہے، ارے کہنے دو نا جو غاروں میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ارے ان کا مقام و مرتبہ ساؤنڈ دے گو ہٹ بنو، ان کے مقام و مرتبہ کے کیا کہیں گے آپ؟ جو میرے آقا پاک کی آل ہے، میرے آقا پاک کی اولاد ہے، میرے آقا پاک کے لخت جگر ہیں، جو خون رسول ہیں، ان کے مرتبے کیا ہیں؟ ان کے مقام کیا ہیں؟ آج اس عظیم الشان قدیمی درسگاہ اسلام مرکزی گاہ جھنگ کے اس عظیم الشان اجتماع کے اندر آپ کو عقیدہ پڑھانے آیا ہوں اور عقیدہ ہی پڑھا رہا ہوں، اور اپنے دل کی تختیوں پر میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں، یہ دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ، ایمان کے لیے ادب مصطفیٰ ضروری ہے، ادب مصطفیٰ ضروری ہے۔ جو نبی کا ادب نہیں کرتا وہ بے ایمان ہے، کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کے ادب کے لیے حضور کی ازواج کا ادب بھی ضروری ہے، نبی کے اصحاب کا ادب بھی ضروری ہے، نبی کی آل کا ادب بھی ضروری ہے۔ جو حضور کی ازواج کا بے ادب ہے وہ میرے آقا کا ادب نہیں کر سکتا، جو میرے آقا کے اصحاب کا ادب نہیں کرتا وہ مصطفیٰ کا ادب نہیں کر سکتا، جو میرے آقا پاک کی آل کا ادب نہیں کرتا وہ میرے آقا نبی پاک کا ادب نہیں کر سکتا۔ حضور کے ادب کے لیے ان تینوں کے قدموں میں بیٹھ جانا ضروری ہے، ان تینوں کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لینا ضروری ہے، ان تمام کی محبتوں کو اپنے سینے پہ کندہ کر لینا یہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے آل سنت و جماعت صدیق اکبر کا نام آئے تو چہروں پہ روشنی آ جائے، فاروق اعظم کا نام آ جائے تو دلوں میں نور آ جائے، حضرت عثمان غنی کا نام آ جائے تو آنکھوں میں سرور آ جائے، مولا علی پاک کا نام آئے تو سینوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اما خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آئے تو ہمیں چین ملے، اما عائشہ صدیقہ کا ذکر آئے تو ہمیں سرور ملے، اما حفصہ کا ذکر آئے تو ہمیں قرار ملے۔ حضور کی جس زوجہ کا نام آئے ہمارے دلوں کو قرار ملتا ہے، جس صحابی کا نام آئے ہمارے دلوں کو قرار ملتا ہے، مولا علی کا نام آئے تو ایمان کو جلا مل جائے، سیدہ کائنات کا نام آئے تو روح کو تازگی مل جائے، حسنین کریمین کا نام آئے تو ایمان کو بہار آ جائے۔ نعرہ کون سنے سنے اس لیے میرے بھائیوں میں اسلام کے دو پہلو عرض کر رہا تھا۔ پہلا پہلو ایمان ہے، اپنا ایمان محفوظ رکھو، اپنا ایمان سلامت رکھو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت پر ایک ایسا زمان آئے گا رات کو بندہ مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا، صبح اس حال میں کرے گا کہ مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اپنا ایمان بچانا اتنا اوکھا ہوگا، اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں ہم پرفتن دور میں گزر رہے ہیں، کوئی قرآن کا انکار کر چکا ہے، کوئی نبی کے فرمان کا انکار کر چکا ہے، کوئی حضور کی ختم نبوت کا انکار کر چکا ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کر چکا ہے، کوئی حضور کے صحابہ کی عزتوں کا انکار کر چکا ہے، کوئی نبی پاک کی اہل بیت کی طہارتوں کا انکار کر چکا ہے، کوئی حضور نبی کریم کی ازواج مطہرات کی عزتوں کا انکار کر چکا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت
سنت ہے، ہماری یہی پہچان ہے۔ اللہ نے جس جس کو منوایا ہے ہم نے اس کو مانا ہے، جس کا ادب کروایا ہے ہم نے ہر ایک کا ادب کیا ہے تاکہ ایمان سلامت ہو جائے۔ لہذا ایمان کے حوالے سے یہ میں نے چند گزارشات پیش خدمت کی ہیں۔ آئیے دوستو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے آغاز دعوت کیا، مدینہ المنورہ تک پیغام پہنچے۔ اس راستے میں کتنی مشکلیں آئیں، کتنے کٹھن مراحل آئے۔ کبھی غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، کبھی احد کا موقع آتا ہے، کبھی احد کا موقع آتا ہے، کبھی خندق کا موقع آتا ہے، کبھی تبوک کا موقع آتا ہے، کبھی حنین کا موقع آتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کے سنیے گا، میرے آقا نبی کریم کے ہزاروں صحابہ کرام سرپست صف بستہ نظر آتے ہیں، اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے ترانے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ وقت آیا چار دانگ عالم میں دور فاروقی کے اندر 25 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا ہے، اور دنیا نے دیکھا حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر 30 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ دنیا نے وہ زمانہ بھی دیکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر دوستو 40 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا، ایک بدبخت تخت نشین ہوا جو دین کا باغی تھا، جو دین کا حلیہ بگاڑنے والا تھا، جو اسلام کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے۔ اس کی عادتیں کیا ہیں؟ نماز سے وہ غافل ہے، قرآن و حدیث سے وہ غافل ہے، اور بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، گانے والے کا شوقین ہے، جوا باز ہے، سود خور ہے، ہر طرح کی بدکاری اس کی شخصیت میں موجود ہے، جس کو یزید پلید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ تخت نشین ہوا ہے، پوری دنیا کا امیر المومنین بننا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ ہر ایک سے بیعت لے رہا ہے، جبرن بیعت لے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے سب بیعت کر لیں، جب تک مدینے والے بیعت نہیں کریں گے مجھے امیر المومنین نہیں سمجھا جائے گا۔ لہذا مدینے والوں سے تقاضا ہے کہ بیعت کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں سے بیعت طلب کی جاتی ہے، آپ کی بیعت لازم ہے۔ تینوں نے کہا ہم جان دے دیں گے، پلید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تینوں نے انکار کیا، جبر کیا جاتا ہے، تینوں نے انکار کیا۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا، میں کربلا سنانے نہیں جا رہا، میں کربلا والوں کا مشن اور مقصد سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم نے کربلا بھی سنی ہے، ہم نے شہادتیں بھی سنی ہے، ہم نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بادلوں کا تذکرہ بھی سنا ہے، ہم نے اون و محمد کی جوانیوں کو کیسے لوٹا گیا، ہم نے یہ انداز بھی سنے ہیں۔ لیکن کبھی مقصد کی طرف بھی آؤ، اتنی بڑی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ گھر لٹانا، جان دینا، کوئی ان سے سیکھ جائے۔ گھر لٹانا، جان دینا، کوئی ان سے سیکھ جائے۔ جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت۔ ہاں، ان کو مدینے میں چین سے نہیں بیٹھا جاتا، ان کو مکہ پاک جانا پڑتا ہے، مکے میں نہیں بیٹھنے دیا۔ ان کو بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ان کو بلایا گیا، دھوکے سے بلایا گیا، آؤ امام علی مقام۔ 40,000 لوگ آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط لکھوایا، 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ادھر خط روانہ ہوا، ادھر ظالموں نے بیعت توڑ ڈالی، انکار کر ڈالا۔ آپ کے بھائی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت امام علی مقام جب کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، کربلا کے میدان میں روک لیا جاتا ہے۔ لوگوں، تم نے مجھے بلایا ہے، میں مہمان بن کے آیا ہوں۔ بھلا مہمان کو تیر و تلوار سے روکا جاتا ہے؟ اس طرح استقبال کرتے ہیں۔ حسین، آپ کو ہم دو آپشن دیتے ہیں، یا آپ جنگ کریں گے یا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اگر جنگ کریں گے، ہمارا لشکر ہزاروں میں ہے اور آپ بہت تھوڑے ہیں، لہذا آپ کی گردنیں کاٹ ڈالی جائیں گی، آپ کی لاشوں کو مسخ کر دیا جائے گا، آپ کو یہاں پر تہہ تیز کر دیا جائے گا۔ لہذا آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں اور ہر خوشی لے لیں،
ہر خواہش آپ کی پوری کی جائے گی۔ میرے امام نے ہر بار فرمایا یزیدیوں ہم دین بیچنے نہیں آئے ہیں، دین محمدی بچانے آئے ہیں۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے، آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس کو میں بتاؤں، کوئی خود ہی جا کے دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں۔ حضرت امام علی مقام سے بار بار یہی تقاضا ہے، میرا امام بیعت کیوں نہیں کر رہا؟ آپ جانتے ہیں مقصد کیا ہے، آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ جانتے ہیں یزید دین کا باغی ہے، یزید شراب خور ہے، شراب نوشی کرنے والا ہے، یزید بدکاریاں کرنے والا ہے، جوا باز ہے، یزید کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے ہیں۔ اپنے کالے عیبوں پر، کالے کرتوتوں پر، گندے اعمال پر حسینی بیعت کی چادر ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر میرا امام بیعت کرتا ہے تو حب اہل بیت میں، محبت اہل بیت میں امت نے یہی سمجھنا تھا، اگر یزید غلط ہوتا تو حسین بیعت کیوں کرتا؟ لہذا حسینی بیعت یزید کی حقانیت پر مہر لگ جاتی، پھر دین کا حلیہ بگڑ جاتا، پھر اسلام کا حلیہ بگڑ جاتا۔ وہ اسلام جو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے بڑی مشکلوں سے، بڑے کٹھن مراحل سے اور جنگ و جدال کے ساتھ پوری دنیا میں عام کیا تھا، اس کی حقانیت کا جنازہ نکل جاتا۔ آج کربلا کے اندر امتحان ہے۔ اے امام علی مقام، آپ کے گھر سے شریعت چلی ہے، آپ کے گھر سے دین چلا ہے، آپ کے نانا جان نے اس پرچم اسلام کو لہرایا ہے، چار دانگ عالم میں دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ آج امتحان ہے کہ دین کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ اور دنیا کہتی ہے کہ مدینہ پاک کے اندر میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے کبھی مسلوں پہ سجدے لمبے کیے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ میرے آقا نے میرے حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ میرے آقا پاک نے میرے حسین کے لیے منبر کو چھوڑا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ میرے آقا پاک نے میرے امام علی مقام کو اپنی زبان کا لعاب چسوایا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ میرے آقا پاک نے امام حسین کو سینے پہ کھلایا ہے، یہ بھی حق ہے۔ میرے آقا پاک نے امام حسین کو کانٹھوں پہ اٹھایا ہے، یہ بھی حق ہے۔ میرے آقا پاک نے امام حسین کو گود میں بٹھایا ہے، آپ کا ماتھا چوما ہے، آپ کی گردن کو چوما ہے، آپ کی خوشبوئیں لی ہیں۔ دیکھنے والوں نے مدینے میں حسین کو دیکھا ہے، آقا اتنا لاڈ، اتنا پیار، اتنی محبت۔ فرمایا پہلی تو بات ہے ان کا حق بنتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے تم حسین کو مدینے میں دیکھ رہے ہو، مصطفیٰ حسین کو کربلا میں دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچپن ہی سے کربلا کے شاہ سوار کی تربیت کی جا رہی تھی، بچپن ہی سے کربلا کے شاہ سوار کو تقویت دی جا رہی تھی، بچپن ہی سے میرے آقا نے گود میں بٹھا کر، کانٹھوں پہ اٹھا کر، سجدوں کو طول دے کے، منبر چھوڑ کر، شان حسین بیان کر کے حضور نے میرے امام کو مضبوط کیا ہے کہ حسین آج مدینے میں ہو کر تم نے کربلا میں کھڑا ہونا ہے۔ ایک طرف تمہارے نانے کا دین ہوگا، ایک طرف جان ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں۔ جب وہ آڑا وقت آئے خبردار تیرے پایا استقلال میں جنبش نہ آنے پائے، کربلا میں کھڑے ہو کے بتا دینا دین کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ میرا امام کربلا میں جلوہ گر ہے، نانے کی وفائیں، نانے کی ادائیں، ان کی وفاؤں کی حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو 7 محرم کو پانی کیوں بند کیا گیا ہے؟ یہ دور کا سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، سفر بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مستورات بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ جب پانی بند ہوگا، پانی بند ہوگا، کربلا کی ریت آگ برسا رہی ہے، چلملاتی دھوپ میں جب ہواؤں کے تھپیڑے اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کسی گرم تندور سے آگ کے پھگولے اٹھ رہے ہیں۔ اس گرم چلملاتی دھوپ میں جب ان کے خیموں کو آگ پڑ پائے گی، جب جھلستی ہوائیں ان کے خیموں سے آر پار گزریں گی، بچے بھنکیں گے پیاس کی وجہ سے، بیویاں تڑپیں گی پیاس کی وجہ سے، حسین پانی مانگے گا، ہم کہیں گے پانی کے بدلے ہاتھ دے دو، بیعت لے لو۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ کوثر کے مالک بن کے آئے ہیں، یہ کوثر کے مالک بن کے آئے ہیں، یہ کوثر کے مالک بن کے آئے ہیں۔ سب نے کہا ہم بھوک سے لیں گے، ہم سوکھے دہانوں کے ساتھ، ہم سوکھی زبانوں کے ساتھ، ہم خشک گلوں کے ساتھ اپنے گلے کٹا دیں گے، جانیں دے دیں گے، لیکن دین محمدی کا سودا نہیں کریں گے۔ ہاں سونوں نے پانی پہ پہرے اس لیے دیے ہیں کہ گھوڑے بھی ہیں، خچر بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لیکن نبی پاک کے خاندان نبوت کے پاس پانی کے گھونٹ میں نہیں جانا چاہیے، چاہے بیمار
امام زین العابدین تڑپتے رہے، چاہے چھوٹا علی اصغر تڑپتا رہے، چاہے وہاں پر مستورات پانی کے لیے بلکتی رہے، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات۔ دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت اللہ اکبر و کبیرہ، لیکن یہ ولولے ہیں، یہ جذبے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں بھوک قبول ہے، ہمیں پیاس قبول ہے، لیکن مصطفیٰ کے دین کا پرچم لہراتا رہے گا۔ لوگوں 10ویں محرم کی رات بڑی اوکھی تھی، وہ شام وہ شب انتہائی تکلیفوں سے بھرپور تھی۔ میرے امام تو چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے جانا ہے تو چلے جاؤ، کل کیا ہونے والا ہے سن لو، کر تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، نیزے پھالے چلیں گے، بھانجے بھتیجے کٹیں گے، جوانوں پیر کٹیں گے، کربلا کے ریگزار پر خاندان نبوت کے خون سے سیراب کیا جائے گا۔ کوئی نہ کہے کہ حسین نے بے موت مروا دیا، چراغ بجھا ہے، جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ چراغ بجھا تھا، خیمے میں اندھیرا تھا، کہیں سسکی کی آواز آتی ہے، کہیں ہچکی کی آواز آتی ہے، کہیں پر بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ کے ساتھی جانثار رو رہے ہیں۔ گھنٹوں بعد جب روشنی ہوئی، ایک شخص بھی خیمے سے نہیں گیا، سب نے کہا حسین جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ رات یزیدیوں کے خیموں میں ڈھول بج رہے تھے، رقاصائیں رقص کر رہی تھی، شراب کے جام چل رہے تھے، موسیقی کی محفلیں سجی ہوئی تھی، عیاشی کے بازار گرم تھے، لیکن خیمہ خاندان نبوت میں کبھی یاسین کی آواز آتی ہے، کبھی رحمان کی آواز آتی ہے۔ کوئی سجدے میں کھڑا ہے تو کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں پڑا ہے تو کوئی قیام میں کھڑا ہے۔ ساری رات ذکر اذکار ہوتا رہا، فجر کی اذان ہوئی، کربلا کے ٹبوں پر فجر کی نماز پانچ جماعت ادا کی گئی۔ میرا امام کربلا میں ہے۔ یزیدیوں جانتے ہو کون حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے؟ میرے نانا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس رسول مکرم نے مجھے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے۔ میرے نانا جان انہوں نے پیاسا دیکھا تو حضور نے مجھے اپنا لعاب عطا کیا ہے۔ جانتے ہو کون حسین؟ میں نے کھیلتے کھیلتے حالت سجدہ میں نبی کی پشت پہ آ گیا تو میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جانتے ہو کون حسین کھڑا ہے؟ میرے آقا نے میرے لیے منبر چھوڑا ہے، مجھے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ ارے کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ فرمایا جس کا کلمہ پڑھ کے تم مومن ہوئے ہو، میں وہی حسین، اسی نبی کا خون ہوں، نور نظر ہوں، نبی کا خاندان ہوں، نبی کا بیٹا ہوں۔ آج مجھے شہید کرو گے، کل قیامت میں میرے نانا جان سے شفاعت کی بھیک کیسے طلب کرو گے؟ بہرحال دلوں میں پتھر رکھے ہوئے تھے، سینوں میں پتھر رکھے ہوئے تھے، دل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا حسین یا تو بیعت ہے یا جنگ ہے۔ فرمایا جان دے دوں گا، پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور کا سینہ پگھلا، دل نرم ہوا، ادھر سے ادھر آیا، جان فدا کر دی۔ میرے آقا نبی پاک کے جتنے غلام صحابہ کرام اہل بیت نبوت خاندان نبوت کی خدمت کے لیے مکہ مدینہ سے چلے تھے، ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حسین اب صرف تیرا خاندان بچ گیا ہے، دیکھو یہ اون کا خوبصورت چہرہ خاک و خون میں ملتے کیسے دیکھو گے؟ یہ محمد کی جوانی خاک و خون میں لٹتے کیسے دیکھو گے؟ یہ قاسم کی جوانی، یہ ابو بکر کی جوانی، یہ عثمان کی جوانی، یہ عباس جیسے بھائی، یہ حضرت ابو بکر جیسے بھائی، حضرت جعفر جیسے بھائی، یہ کیسے قربان کرو گے؟ حسین آؤ خاندان بچا لو اور دین کا سودا کر لو۔ فرمایا خاندان قربان کر کے جاؤں گا، دین محمدی بچا کر جاؤں گا۔ پھر آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت اون محمد رضی اللہ تعالی عنہما کی جوانیاں کربلا کی خاک و خون پہ
قربان ہو رہی تھی، پھر زمین نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت قاسم کی جوانی کو کاٹا جا رہا تھا، پھر زمین نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت اکبر جیسا جوان کربلا کے میدان میں شہید ہوتا ہے، پھر دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا، آسمان بھی تھر تھرا اٹھا، زمین بھی کپ کپا اٹھی، ایک شخص کے 6 بھائی آنکھوں کے سامنے مولا علی کے 7 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے ہیں۔ میرے امام نے اپنے 6 بھائیوں کے جوان بھائیوں کے لاشیں کربلا میں گرتے دیکھے ہیں، ایک ایک لاشے کو میرے امام نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے۔ یہ امام کا حوصلہ ہے، یہ کربلا کا حسین ہے، رویا نہیں ہے، شکوہ نہیں کیا ہے، چلایا نہیں ہے۔ ایک دعا والے ہوتے ہیں، ایک رضا والے ہوتے ہیں، میرا امام رضا والا ہے، میرا امام صبر والا ہے، صبر والا ہے، صبر والا ہے۔ توجہ دینا میرے بھائیوں، توجہ دینا، بغور سماعت کرنا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل خاندان دین محمدی پر، دین محمدی پر، شریعت محمدی پر، شریعت مصطفی پر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کربلا میں قربان کر چکے ہیں۔ یہ اکبر کون ہے؟ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، جن کو دیکھو تو نبی کی صورت یاد آتی ہے۔ جاؤ بیٹا کربلا میں جاؤ اور دین محمدی نانا کے دین پہ فدا ہو جاؤ۔ حضرت اکبر جیسا بیٹا بھی حضرت امام علی مقام نے مارا ہے، آپ کی گود میں آپ کے بیٹے نے دم توڑا ہے۔ امام علی زین العابدین جانا چاہتے ہیں، میرے امام نے روکا ہے، آپ بیمار ہیں، شرعی عذر ہے، ذرا توجہ تو کرنا۔ حضرت امام علی مقام، اے میرے خیمے والیوں خبردار، میرے جانے کے بعد بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، تمہاری آواز خیموں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ لوگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری ماں، میری بہنوں، خدا کے لیے حسینی مشن سمجھو، حسین کا کردار سمجھو۔ میرا حسین دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کر رہا ہے، لیکن سبحان اللہ تو بولو، سبحان اللہ تو بولو۔ اے حضرت شہربانو، اے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے خیمے والیوں، یاد رکھنا سب کٹ گئے، میں نے بھی کٹ جانا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بعد اپنے چہرے کو مت نوچنا، چہرے مت نوچنا، اپنے گریبان مت پھاڑنا، سینہ کوبی، سینوں پہ ہاتھ مت مارنا، نوحہ خانیاں مت کرنا، خدا کا شکوہ مت کرنا۔ تمہاری زبان پر شکوہ نہیں آنا چاہیے، ہم شکوے والے نہیں ہیں، ہم رضا والے ہیں۔ آج اس حال میں بھی جاؤ، جانے کہاں کہاں جاؤ گی، کہاں کہاں تمہیں پھرایا جائے گا، لیکن شام کے بازاروں تک تمہارا پردہ قائم رہنا چاہیے، تمہاری آواز خیموں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھنا اور صبر کے ساتھ سارے معاملات برداشت کرنا۔ میرا امام وصیتیں کرتا ہے، حسین ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، بس یہ اصغر ہے نا، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، مدینے میں دودھ مانگتا تھا، اس کو پانی مل جاتا تھا، آج یہ پانی سے 3 دن سے بلک رہا ہے۔ سوکھی زبان کبھی دکھاتا ہے تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کبھی سوکھی پیاسی آنکھیں پھپھو کی آنکھوں میں ڈالتا ہے تو ماں کا کلیجہ پھاڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے پانی کے چند قطرے مل جائیں، خیمے میں قرار آ جائے گا۔ میرے امام نے اصغر کو اٹھایا، کربلا کی دھرتی پہ کھڑے ہو گئے۔ یزیدیوں، تم نے میرے اولو محمد کو کاٹ ڈالا، ظالموں تم نے میرے قاسم کی جوانی کو لوٹ لیا، میرے حسن کے 3 بیٹے تم نے شہید کر ڈالے، میرے 6 بھائیوں وہ دیکھو عباس کے بازو بھی کٹے پڑے ہیں، میرے بھائیوں کو تم نے بے دردی کے ساتھ درندوں کی طرح کاٹ ڈالا، میرا اکبر بھی چلا گیا، سارے تو چلے گئے، یہ اصغر ہے، یہ تیر نہیں چلائے گا، یہ تلوار نہیں اٹھائے گا، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، سوکھی زبان ہے، خشک گلا ہے، اب تو رویا بھی نہیں جاتا اسے۔ ابھی میرا امام گفتگو کر رہا تھا، کسی ظالم نے اپنے کمان کے اندر تیر رکھا، اس بلا کا نشانہ بنایا، وہ تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا، فضاؤں کو چیرتا ہوا حضرت اصغر کی گردن، ارے کیا گردن تھی، بس ننھی سی، پتلی سی، سوکھی سی، پیاسی سی گردن تھی، اس گردن کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے میرے امام کے بازو میں بیوست ہو جاتا ہے وہ تیر۔ میرا امام آپ کی گود میں بچہ ہے، بچے نے آخری جھڑجھڑی لی ہے، آنکھیں پیاسی ہیں، بچہ ایسے آنکھیں کھولتا ہے، باپ بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتا ہے، یہ آخری آنکھوں کا تقرار تھا، یہ آنکھیں لڑ رہی تھی، بس بچے نے ایک جھڑجھڑی لی، تڑپ کر آنکھیں بند کر دی، بیٹا باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ ایک قیامت تھی، ایک کوہ گرا تھا، یہ مصیبت پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو خدا کی قسم ٹکرے ہو جاتے،
تیری عصمت کو سلام، تیری استقامت کو سلام۔ جب بیٹے اصغر نے گود میں دم توڑا، میرے حسین نے آنکھیں بند کی، یہاں آنسو رخساروں کو چوم رہے تھے۔ میرے امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور تاریخی جملہ بولا، عرض کیا مولا اکبر لے کے راضی ہے تو حسین راضی ہے، اصغر لے کے راضی ہے تیرا حسین راضی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ خیمے والی تو یہی سمجھ رہے تھے، تھوڑا ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دینا بیا۔ خیمے والے تو یہی سمجھ رہے تھے، یہی سمجھ رہے تھے حیدری، یہی سمجھ رہے تھے خیمے والے کہ اصغر روتا گیا تھا، خاموش آ رہا ہے، پانی مل چکا ہوگا، پیاس بجھ چکی ہوگی، اب اصغر ہم سے پانی طلب نہیں کرے گا۔ حسین پانی مل گیا، فرمایا ہاں بی بی اب اصغر تجھ سے پانی نہیں مانگے گا، پیاسی آنکھوں سے تیرا جگر نہیں پھاڑے گا، اب نہیں تڑپائے گا۔ جہاں سے اون و محمد کو کوثر ملا ہے وہیں سے اصغر نے بھی جام پی لیا ہے۔ دوستو ان کے صبر کو سلام، ان کی ہمتوں کو سلام، ان کے جذبوں کو سلام۔ میرا امام کربلا میں کھڑا ہے، حسین اپنی جان پہ تو رحم کھاؤ، جان بچا لو، بیعت کر لو، سر داد نہ داد، دست دست یزید۔ فرمایا سر دینے آیا ہو، ہاتھ دینے نہیں آیا، دین بچانے آیا ہو، دین بیچنے نہیں آیا۔ تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، علی کے شیر، علی کے لخت جگر، میرے امام کی تلوار اپنے کارنامے دکھاتی ہے، بیسیوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا، آس پاس بہت سے تیر والوں نے نشانہ بنایا، تیر چلانے والے بہت تھے، نشانہ مصطفیٰ کا نواسا حسین تھا، تنہا کھڑا ہے کربلا کے ٹنڈوں پر میرا حسین، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، میرے امام کو زخمی کر رہے ہیں۔ حسین جب کربلا میں تیر چلے تو مدینے کے لاڈ یاد رکھنا، ان محبتوں کا حق ادا کرنا ہے، ان محبتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ میرا امام کھڑا ہے، آؤ تیر چلاؤ، مجھے قبول ہے، تلواریں چلتی ہیں، نشانہ میرا حسین ہے، ہزاروں یزیدی، نشانہ میرا حسین ہے۔ میرا امام زخموں سے چور کھڑا تھا، آخری وقت ہے، نماز ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، کربلا کی چل ملاتی دھوپ میں میرا امام حالت سجدہ میں چلا گیا۔ جانتے ہیں سر جھکے گا پھر اٹھے گا نہیں، کاٹ ڈالا جائے گا۔ میرا امام جھک گیا حالت سجدہ میں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ چشمے فلک نے آج تک یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ اتنے ظلم سہ کر زخموں کی حالت میں کوئی سجدہ شکر کر رہا ہے، کوئی سجدہ شکر کر رہا ہے۔ زمین نے آج تک ایسا مسجود نہیں دیکھا جو زخموں سے چور لہو کی سرزمین پہ سجدے کر رہا ہے۔ آج تک فرشتوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا، فرشتے رش کر رہے ہیں، آسمان ششدر ہے، زمین حیران ہے۔ میرا امام کربلا کا شاہ سوار سرزمین کربلا پہ حالت سجدہ میں ہے، سبحان ربی العالی۔ تکرار جاری ہے، مالک کی بارگاہ میں میرا امام حاضر ہے، تن اقدس سے سر مقدس کو حالت سجدہ میں جدا کر دیا گیا۔ میرے امام نے حالت سجدہ میں جان دی ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس حال میں دنیا سے جائے گا قیامت تک اسی حال کا اجر پائے گا، اور قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ لوگوں کربلا میں بھی میرا حسین سجدے میں تھا، میرا حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ جب قیامت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا میرا حسین سجدے میں آئے گا۔ یہ میرا امام ہے، دنیا سجدوں پہ ناز کرتی ہے، سجدہ حسین پہ نازاں ہے۔ دنیا نمازوں پہ ناز کرتی ہے، نماز میرے حسین پہ ناز کر رہی ہے۔ دنیا دین پہ ناز کرتی ہے، دین میرے امام علی مقام پر ناز کر رہا ہے۔ آؤ سنو، آؤ سنو، آؤ سنو، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے۔ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، جان دینا
سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتا ہے سنی داستان اہل بیت۔ ان نعرہ سنو رے خدا آندھی ہے تو نعرہ نہیں آندھی۔ بہت سمجھدار لوگ ہو، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ بات سنی ہے، اور جو سنی ہے میں اس سے زیادہ اہم بات پیش کرنے لگا ہوں۔ مجھے یہی توجہ اور یہی سکون چاہیے جو آپ میں موجود ہے، پوری توجہ دینا۔ وہ مدینے میں بڑے چین سے زندگی بسر کر رہے تھے، وہ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں بڑے سکون سے تھے۔ کیا ہوا کہ اہل و عیال خاندان نبوت کو اٹھایا اور کربلا کے ریگزاروں پہ قربان ہو گئے۔ ان کا مقصد کرسی نہ تھا، ہرگز نہ تھا، ہرگز نہ تھا۔ جس نے لکھا سوچا سمجھا غلط سوچا۔ وفا کا دوسرا نام کربلا کا حسین ہے۔ اگر حضرت امام علی مقام کی شخصیت اور نیت کو تو زیر بحث بنا، موضوع بحث بناتا ہے، تو اپنے ایمان کی خبر لے، تو ایمان سے محروم ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم ہے میرے امام کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب تک یزید کے سامنے سینے سے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک یزید کی خباثت دنیا پہ عیاں نہیں ہوگی، اور جب تک یزید کی خباثت و پلیدی دنیا پہ ظاہر نہ ہوتی تو آج اسلام کی یہ بہار نہ ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میرے امام اگر اپنا گھر بچا لیتے تو آج اسلام کی یہ روشنیاں ہمیں نظر نہ آتی، آج یہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں ہمیں سنائی نہ دیتی، آج یہ شریعت کا راج اور مصطفیٰ کی شریعت کا دور دورہ ہمیں نظر نہ آتا، آج میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راج ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میرا امام جانتا ہے یزید شرابی ہے، بے نماز ہے، جواریہ ہے، حرام کاریاں کرنے والا ہے، شریعت کو موڑنے توڑنے والا ہے، مصطفیٰ کی سنت کا قتل کرنے والا ہے۔ اگر میرا امام ہاتھ دے دیتا سب کچھ بچا لیتا، خاندان بچا لیتا، بیٹے بچا لیتا، بھتیجے بھائی بچا لیتا، لیکن ایک طرف دین، ایک طرف خاندان دیا، دین بچایا اور بتایا لوگوں تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری اولادیں، تمہاری نسلیں اتنی ضروری نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کا دین ضروری ہے۔ لوگوں، یزیدیت اور حسینیت، توجہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں تو پھر سکون سے سنو۔ مصطفیٰ پاک کے دین پر پہرے دینے کا نام حسینیت ہے، دین مصطفیٰ کی بغاوت کا نام یزیدیت ہے، نماز کے لیے کٹ جانے کا نام حسینیت ہے، اور نمازوں کو قضا کرنے کا نام یزیدیت ہے، خدا کی حلال چیزیں اپنانے کے نام حسینیت ہے، اور حرام چیزوں کو اختیار کرنے کا نام یزیدیت ہے۔ مصطفیٰ کی سنت پر قائم رہنا حسینیت ہے، حضور کی سنت کا قتل عام کرنا یزیدیت ہے۔ میں دل سے گواہی دیتا ہوں
آج اس اجتماع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ ایک بھی یزیدی نہیں ہے، ہم سب حسینی آئے ہیں، ہم سب بولو بولو ہم سب حسینی آئے ہیں۔ زبان سے حسینی کہنے سے بندہ حسینی ہو جاتا ہے، دعووں سے بندہ حسینی بن جاتا ہے۔ حسینیت کے لیے حسینی کردار کو لینا ضروری ہے، حسینیت کے لیے کردار کا حسینی ہونا ضروری ہے۔ میں دونوں کرداروں پہ 2-3 منٹ بات کر لیتا ہوں۔ میرا حسین آپ کے کردار میں نماز ہے، آپ کے کردار میں پردہ ہے، آپ کے گھر میں مستورات، کتنے ملکوں کا سفر کیا، ایک بال بھی گھر کی عورت کا بے پرد نہیں ہوا ہے۔ میرے امام علی مقام کے کردار میں قرآن کی تلاوت ہے، میرے امام کے کردار میں دین کی پاسداری ہے، دین پناست حسین، میرا امام غازی ہے، میرا امام شہید ہے، میرا امام مجاہد ہے، میرا امام حضور نبی کریم کی سنت کا داعی ہے، میرا امام شریعت کا رکھوالا ہے، میرا امام ایمان کا پیکر ہے، میرا امام ایمان قرآن اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے والا امام ہے۔ یہ میرے امام کا کردار ہے۔ یزید بے نماز ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ یزید شراب نوش ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ یزید رقاصاؤں کنجریوں کے رقص اور ناچ دیکھنے والا ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ یزید شراب و رباب ڈھول باجے اور محفل موسیقی سجانے والا ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ یزید ماں بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنے والا ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ یزید مسجدوں کو ویران کرنے والا ہے، یزید نبی کریم کی آل سے دشمنی رکھنے والا ہے، یزید سنت رسول کا قاتل ہے، قرآن کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، حدیث محمدی کو بس پشت ڈالنے والا ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ 1400 سال کے قریب ہو گئے دونوں کردار۔ آج ہم اپنا کردار دیکھیں، اپنے اندر جھانکو، اپنے گھر میں جھانکو، اپنے روز و شب دیکھو، اپنی کمائی دیکھو، اپنے دن اور رات کے مشاغل دیکھو، اپنے شغل دیکھو، اپنی خواہشیں دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، اور پھر خود فیصلہ کرو کہ ہمارا کردار حسین کی طرف جا رہا ہے یا یزید کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کی ویرانیاں بتاتی ہیں یہ امت نماز چھوڑ چکی ہے۔ کون آ کر مسجدوں کو آباد کرے گا؟ سکھ، ہندو، یہودی، عیسائی، تیریے، کون؟ یہ مسجدیں مسلمانوں کے لیے بنی ہیں اور نماز مسلمانوں پہ فرض ہے۔ مسجدوں کی ویرانیاں بتاتی ہیں کہ یہ امت نماز چھوڑ چکی ہے۔ بے نماز، تو نام کا حسینی ہے، تیرا کردار یزید والا۔ میرا حسین کربلا میں کٹ گیا ہے، نماز قضا نہیں کی ہے۔ تو فجر میں سویا رہے پھر بھی حسینی، تو ظہر میں دکان کاروبار میں کھویا رہے پھر بھی حسینی، تو عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے تو پھر بھی حسینی۔ نماز نہ پڑھنا تو یزید کا کام تھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، جب یزید کی خباثتیں لکھی جاتی ہیں تو پہلی بات یہی ہے کہ یزید بے نماز تھا۔ میرا حسین کٹ گیا ہے، کربلا میں سجدہ قضا نہیں کیا ہے۔ کس نام کے حسینی بنے پھرتے ہیں لوگ؟ جو نماز ہی نہ پڑھے وہ کیسا حسینی ہے؟ لنگر حسینی کھانے سے جنتی ہو جائیں گے؟
قیامت میں امام علی مقام کے غلاموں میں اٹھ جائیں گے، امام کے نعرے لگانے سے حسینی ہو جائیں گے، نیازیں پکانے سے حسینی ہو جائیں گے۔ یہ محبت ہے، ان کے نام، ان کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کرنا، سبیلے لگانا، یہ محبت ہے۔ ان کے نعرے لگانا یہ محبت ہے، ان کے نام کی محفلیں سجانا یہ محبت ہے، لیکن نماز پڑھنا یہ میرے امام کا کردار ہے، کردار ہے، کردار ہے، خدا کی قسم کردار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برداشت کرے سو پوائنٹ آمین، بس میٹھا میٹھا کھلوائی جاؤ، میٹھا میٹھا نعرہ مارو جنت۔ سانو یہ راستہ دسو، نعرہ مراں تے جنتی تھی وینا، نعت پڑھاں تے جنتی تھی وینا، نعت خان تے ڈال 15-20 نوٹ سکھاں تے جنتی تھی وینا، انہیں جنت نہیں ملنی۔ جنت کے لیے میرے امام کا کردار اپنانا ضروری ہے۔ لائیاں کدرے، وٹھائیاں کدرے، نعرے حسین کے، کام یزید والے، ایسے نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ مسلمان کی دو زبانیں نہیں ہوتی، منافق کی دو زبانیں ہوتی ہیں۔ مسلمان جو دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ آؤ سنو، غور سے سنو، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ بچے نے پیشاب کر دی تو نماز قضا ہو گئی، وہ جی کپڑے خراب ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر کے کام بہت ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سن لو، غور سے سن لو، وہ بھی تو ایک عورت تھی، لیکن تھی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی بیٹی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ساتھ تھا جب ہم مدینے سے مکے چلے تھے، میں ساتھ تھا جب ہم مکہ سے کوفہ چلے تھے، میں ساتھ تھا جب ہمیں کربلا میں روکا گیا تو بھی میں ساتھ تھا، جب ہمیں کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا تو بھی میں ساتھ تھا، جب ابن زیاد کے قید خانے میں گئے تو بھی میں ساتھ تھا، جب دمشق شام کے بازاروں میں پہنچے تو بھی میں ساتھ تھا۔ ہمیں قید خانوں میں بھی ڈالا گیا، ہم نے بڑے مرحلے دیکھے، کئی راتیں آئیں، جنگل آئے، بیابان آئے، پہاڑ آئے، بڑے کٹھن مراحل راستے آئے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ہماری لاشیں گر رہی تھیں، ہمارے جوان کٹ رہے تھے، ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، ہم 4 ماہ سفر کرتے رہے، مدینے سے چلے، پھر مدینے واپس پہنچے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان 4 مہینوں میں دن آئے، راتیں آئیں، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، مصائب و آلام آئے، ظلم و تشدد، جوڑ و جفا کی آندھیاں چلی، جوان کٹے، بچے کٹے، بوڑھے کٹے، امام علی مقام کٹ گئے، سب کچھ لٹا بیٹھے، لیکن فرماتے ہیں خدا کی قسم ان 4 مہینوں میں کسی ایک رات کے اندر بھی میری پھپھو حضرت سیدہ زینب کی ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے، ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ کربلا والوں کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، تو 5 وقت فرض بھی نہیں پڑتا، تو حسینی کیسے بن گیا؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، کاش آج 10 محرم کا حقیقی مشن لے کر یہاں سے جائیں، اصل مقصد لے کے جائیں یہاں سے۔ آؤ بیٹھو، نعرے لگاؤ، لنگر کھاؤ، دبو جاؤ، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے ہم نے؟ دوڑے سور مائیا بس چل رہا ہے، یوں 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 ساؤنڈ کی کو کھلی ہوئی ہے، کوئی سمجھ آئے نہ آئے، بس یوں 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 یوں، یہ تماشا لگایا ہوا ہے، یہ ہماری محفلیں ہو رہی ہیں۔ ساؤنڈ کی ریپیٹنگ لگا دو، 10 بار آواز آتی رہے، پتہ نہیں چھنکار چل رہی ہے، گانا گا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے لوگ سن رہے ہیں، لوگ لٹا رہے ہیں، یہ مقصدیں ہیں۔ ہم نے بڑی محافل کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، یہ تماشا نہیں ہے، منبر رسول ہے۔ داڑھی منڈے نات خان ہم نے محفلوں میں بلا لیے، جو حضور کی سنت کو کاٹ کاٹ کے نالیوں میں بہاتا ہے، تو مجھ سے نعتیں سنو گے، حضور کی تعریف سنو گے؟
ہے, ہمارا بیڑا انہی لوگوں نے غرق کیا ہے. حسینی مشن کیا ہے؟ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز کے بعد نا آپ سجدے میں گر جاتی ہیں. حضور کی بیٹی عشاء کے بعد سجدے میں گر جاتی ہے, اور حالت سجدہ میں اکثر ایسا ہوتا کہ بلال اذان دیتے تو ان کی آواز سیدہ کائنات کے کان میں پڑتی. توجہ پوری دینا میرے بھائیوں. حضرت بلال حبشی اذان دیتے, اذان کی آواز سیدہ کائنات کے کانوں میں ٹکراتی. جب چہرہ اٹھتا نا, پوری رات جو سجدہ ہوتا تھا تو چہرہ اٹھاتی تو آنکھوں میں نور ہوتا, آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی ہوتی. شکوہ کرتی مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے, محمد کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا, ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. یہ دین ہے, یہ اسلام ہے جس کے لیے کربلا والوں نے قربانی دی ہے. ہم نے سمجھا چاولوں کے لیے سب کچھ ہوا, لنگر کے لیے سب کچھ ہوا. کربلا میں امام کو پیاسا مار دیا اور اب پانی 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 چل رہا ہے. کہاں کھو گئے ہو مسلمانوں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے داستان بنا دی, ہم نے قصہ بنا دیا, ہم نے کہانیاں بنا دی. ہم مسلمان ہیں نا, ہم نے سوچا یہ قصہ ہے, داستانی کربلا ہے, واقعہ کربلا ہے. کوئی کہتا ہے واپسی سناؤ, کوئی کہتا ہے غازی عباس کی شہادت سناؤ, کوئی کہتا ہے علی اصغر کی شہادت پڑھو, کوئی کیا فرمائشیں کر رہا ہے. تم نے جن کو داستان قرار دیا ہے, یہود و نصارا غیر مسلموں نے وہاں سے سبق لیا ہے اور کہا لوگوں ہم نے تو کربلا سے پیغام ملا ہے, اچھائی, سچائی, حقانیت, جرت, بہادری, حق پر ڈٹ جانے کا. اگر دنیا میں کوئی دوسرا نام ہے تو کربلا کے حسین کا نام ہے. اتنی عظیم شخصیات کو ہم نے تماشا بنا لیا, کہانیاں بنا دیے. توڑے ڈبے بند پڑے جا رہے ہیں, کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ آؤ, ضرورت ہے کہ کربلا والوں کا کردار اپنایا جائے. نماز آج میرے امام کو تحفہ دو. ہاں, درس کے لیے چندہ مانگا, مشکل میں ہے, پیسے دینا اوکھا ہے, آپ نے دیے یا نہیں دیے؟ ہو سکتا ہے توفیق نہ ہو, دینا اوکھا ہو. کنجروں پہ لو, رنڈیوں پہ لگاؤ, خسروں پہ پھینکو, مشاعروں پہ پھینکو. درس کے لیے پیسے نہیں ہیں ہماری قوم کے پاس, علماء کے لیے پیسے نہیں ہیں ہماری قوم کے پاس. ان کے پاس داڑھی منڈے چٹے چٹے چمڑی والے ناخانوں کے لیے پیسے ہیں, خسروں کے لیے ہیں, نوٹ خوروں کے لیے ہیں. مدارس کو ویران رہنے دو, طلباء بھوک مرے, لنگر ہو نہ ہو, خرچے ہو نہ ہو, بجلی کے پل پورے ہو نہ ہو. ان کا پیسہ, اس قوم کا پیسہ ہر غلط کام میں لگے گا, نہیں لگے گا تو مدارس میں نہیں لگے گا. پیر کروڑ پتی ہیں, پھر بھی ان کے گلوں میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں. پیروں کے گلے بھرے ہوئے ہیں, مزاروں پہ پہلے بھی وہ کروڑ پتی ہیں. جو پیر آپ کو ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا, آپ اس کے بابے کے گلے میں بھی ہزاروں کے نوٹ ڈال کے آتے ہو. پیر یہ بیٹھا ہوا ہے, آپ وہاں سے گزرنا ہے, آپ نے ہاتھ نہیں ملا سکتے, آپ میز پر بھی جاتے جاتے پیسے ڈالتے ہو. مدارس کی حالت آپ کے سامنے ہے. ہم عشر بھی نہیں دیتے, ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے, ہم مدارس کی خدمت کرنے کے لیے ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا. حالانکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. دینی درسگاہ کی خدمت کی, کوئی عالم بنا, کوئی حافظ بنا, یہ جب تک دنیا میں قرآن پڑھتا رہے گا, لفظ لفظ کا ثواب تیری قبر کو بھی منور کرتا رہے گا. اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا, امام کو تحفہ دو میرے بھائیوں. آج امام عالی مقام کو تحفہ دو. تحفہ کیا ہے؟ پہلے اے دسو بھائی, دیسو یا نہ دیسو, پیسے نہ منگسا, خدا دی قسم نہ منگسا. اے نہ سو ہزار روپیہ لیو, 5,000 لیو, 100 لیو مدرسے واسطے, اکا نہ منگسا, پیسہ نہ میں منگدا. ہوں دسو تحفہ دیسو یا نہ دیسو. امام آپ بتائیے, آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ہم آپ کو وہ تحفہ دیں گے.
فرمایا پوچھتے ہو کہ کیا پسند ہے؟ میں نے جان دے دی ہے، نماز قضا نہیں کی ہے۔ میرے امام کو نماز پسند ہے، آج نماز کا تحفہ دو۔ اے نہیں ہن ٹھیک اور پرساں تے وقت سائیاں نو کھساں نہ، نماز کا مطلب یہ ہے کہ آج شروع کرو، پھر موت تک تیری نماز قضا نہ ہونے پائے۔ کربلا والوں سے وعدہ کرو، نماز کا تحفہ دو گے تو میرا امام نظر کرے گا، نماز کا تحفہ دو گے تو کربلا سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، نماز کا تحفہ دو گے تو گنبد خضرا سے میرے مصطفیٰ بھی نگاہ فرمائیں گے، سیدہ کائنات بھی نگاہ فرمائیں گی۔ نماز ضروری ہے۔ یزید بے نماز تھا، اور یزید بے نماز ہے۔ اگر تو بے نماز ہے تو یزید ہے۔ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ حضور نے فرمایا کہ نماز کا فرق ہے، مسلمان نمازی ہوتا ہے، کافر بے نماز ہوتا ہے۔ کیا تماشا ہے یار؟ انہیں دین نہیں ہوتا، یہ اصل دین بنائی بدیا۔ دین پر عمل کرنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ کربلا میں جان دینی پڑ جائے، جان دی جاتی ہے، دین سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں نماز کا تحفہ دیں گے، پکی نماز پڑھنی ہوگی، پکی نماز، 5 وقت نماز۔ آج 10 محرم اگر کسی نے 1000 دیگ چاولوں کی پکائی ہے، اللہ کی قسم اس نے اچھا کیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا تحفہ وہ ہے جو 5 وقت کی نماز امام کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھیں گے، مائیں بہنیں بھی بتائیں، پڑھیں گے، پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اونچا بولو انشاءاللہ، مر جائیں گے، نماز قضا نہیں کریں گے۔ ایک بات اور برداشت کر لو، میں نے آگے جانا ہے، میں ایک بات اور گزارش کروں گا، یہ برداشت کر لو، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ کربلا کا پہلا پیغام نماز، پہلا پیغام نماز، دوسرا پیغام پردہ۔ پردہ، جس طرح نماز فرض ہے اسی کے لیے عورت پر پردہ بھی فرض ہے۔ عورت کے پردے میں باپ، بیٹا، خان، بھائی سب کا کردار موجود ہے۔ جو عورت بے پردہ ہے اس پر خدا رسول کی لعنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے پر، اس کے باپ پر، اس کے بیٹے پر، اس کے بھائی پر بھی اللہ رسول کی لعنت ہے۔ ایک باپ پردہ با حیا عورت کسی اچھے خاندانی غیرت مند باپ کی تصویر نظر آتی ہے۔ باپ پردہ عورت غیرت مند خاوند کی ترجمانی کرتی ہے، پردے والی عورت ایک غیرت مند بیٹے کی ترجمانی کرتی ہے، ایک غیرت مند بھائی، غیرت مند خاندان کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس کے دوسرے اپوزٹ متضاد الفاظ میں نہیں بولتا، کیونکہ مسجد کا تقدس مجھے اجازت نہیں دیتا کہ بے پردہ عورت کس کی ترجمانی کر رہی ہے، اس کا خاوند کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا باپ کیسا ہے، اس کا بھائی کیسا ہے، اس کا بیٹا کیسے ہے۔ وہ شام تک گئی، خدا کی قسم میری مصطفیٰ کے خاندان کی کسی دوشیزہ کا ایک بال بھی دنیا والوں پہ بے پرد نہیں ہوا۔ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، خاندان نبوت کی مہکتی چمکتی گلی، وہ سیدہ کائنات خاتون جنت کے میدان محشر میں پل صراط سے کروڑوں گزر رہے ہوں گے، اچانک آواز آئے گی، میدان محشر والوں نظروں کو نیچے کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ پردے میں عزت ہے، پردے میں وقار ہے، پردے میں حیا ہے، پردے میں تحفظ ہے، پردے میں پردے والی عورت
लोगों की बदनिगाही का सबब नहीं बनती। बेपर्दा औरत लोगों की निगाहों को दावत गुनाह देती है, लोगों के जज्बात को उभारती है, लोगों को बेरारवी की तरफ दावत देती है, लोगों को बदकारी और शहवत की तरफ बुलाती है, बेहयाई में इजाफा करती है। बाजारों, गलियों, कूचों, मार्केटों में ये घूमने वाली बेपर्दा औरतें, दोस्तों, ये कभी भी सय्यदा कायनात की कनीजें नहीं हो सकती। ये यजीद के दरबार की कनीजें तो हो सकती हैं, मेरे नबी की आल के दर की कनीजें नहीं हो सकती। कनीजे फातिमा वो है जो सर से पांव तक अपने पर्दे का एहतमाम और हिफाजत करने वाली है। मेरे भाइयों, पर्दे को रवाज दो। मैं मियां वाली से आया हूं और मियां वाली में आज भी मैं चैलेंज करता हूं, आप हफ्ता गुजारो मियां वाली के किसी बाजार गली के अंदर आपको बेपर्दा औरत नजर नहीं आती। इन जैसे इलाकों के अंदर आकर हमें आंखों पर हाथ रखना पड़ता है। यहां भी तो मुसलमान बसते हैं, यहां भी तो हुसैनी बसते हैं, यहां भी तो करबला वालों से मोहब्बत वाले बसते हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि करबला के दो पैगाम याद रखो। नमाज कदा नहीं करनी, पर्दा जाया नहीं करना। आखिरी बात, फरजौक शायर रास्ते में मिला, हुसैन कहां जाते हो? फरमाया कूफा। हुसैन मेरी बात सुन लो, कूफा वालों के दिल हुसैनी हैं, तलवार यजीद के साथ। दिल हुसैनी है, तलवार यजीदी है। आज ये महफिल मुशायरा, ये महफिल मौसीकियाँ, ये नटुओं के डांस, ये कंजर खाने, ये जुए, ये क्रिकेट के मैचों पे फैंसियाँ, ये बुकें, ये सूद, ये नौजवानों का बिगड़ा हुआ किरदार, नौजवान नस्ल की बेरारवी, ये अयाशी, ये फहाशी, ये बदमाशी, बिगड़ा हुआ किरदार देखकर कहना पड़ता है हमारे दिल हुसैनी हैं, किरदार यजीदी है, किरदार यजीदी है। मेरे भाइयों, किरदार भी हुसैनी बनाओ ताकि क़यामत में करबला वालों के साथ उठना नसीब हो जाए। ये बातें सख्त थी लेकिन करना ज़रूरी है और इन पर अमल करना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।